नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कहानियों के इस सफर में। आज हम सआदत हसन मंटो की कहानी सुनाएंगे। अब और कहने की जरूरत नहीं, तो शुरू करते हैं अपनी इस कहानी का कारवां। ये दुनिया भी अजीबो गरीब है, खासकर आज का जमाना। कानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है, इसके मुतालिक शायद आपको ज्यादा इल्म ना हो। आजकल कानून एक बेमानी चीज बनकर रह गया है। उधर कोई कानून बनता है, इधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की सूरतें पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसका मालिक महफूज और मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहरिस्त प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के नाम से दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज हो तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएंगे। उनको जुर्माना होगा, कैद होगी। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहिदे के खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज तौर पर शराब बेचते हैं, उनके पास 2-3 आदमी ऐसे मौजूद रहते हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काटकर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले पहले ही इसे मुतला कर देते हैं कि हमारे हैं, तुम अपना इंतजाम कर लो। चुनाचे फौरन इंतजाम भी हो जाता है, यानी मालिक गायबा गुल्ला हो जाते हैं और किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। यह भी एक किस्म का मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमतें हैं कुछ इसी किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन इस दफा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो रहा वो रहा। भाई बताओ तो। बताने की जरूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर ख्वाह मख्वाह मुझसे पूछते हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुफ से बात इससे कहा, अमीन तुम्हें आए दिन जेल में जाना पसंद है क्या? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब पसंद या नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूं, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। मैं वहां खुश रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। और आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं है? मैं लाजवाब हो गया। तुमने ठीक कहा अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मुआमला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नजर से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और परले दर्जे का मकार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं है। मैं अपनी रोजी रोटी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूं अमीन। मुझे इस तरीके से मत पूछो। तो फिर आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं? उसने फिर से जवाब दिया, इस तरह की अगर किसी का काम करता हूं तो कैद काटता हूं, जेल में मेहनत मशक्कत करता हूं और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सजा भुगती है मुझे 200-300 रुपए मिलता है, तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूं। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बहुत खतरनाक गुंडा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मर्तबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई थी। वो बड़ा संजीदा मगर गंवार किस्म का आदमी था, जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो इसका वजन कम से कम 10 पाउंड ज्यादा होता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, अमीन क्या वहां का खाना तुम्हें रास आता है? उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहां कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी तो मैंने कहा, अमीन यार ये सब तो अच्छा खाना है, खा। डिनर फेल और खुदा का शुक्र बचा। चुनांचे में हर 2 रोज में ही आदी हो गया। मशक्कत करता, खाना खाता और यूं महसूस करता कि जैसे मैंने गंजे के होटल से पेट भर के खाना खाया है। मैंने एक दिन
اس سے پوچھا تم نے کبھی کسی عورت سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے. خدا بچائے اس محبت سے، مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے. میں نے اس سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، خدا کا فضل و کرم، وہ بہت بوڑھی ہے لیکن زندہ ہے، لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا، اور وہ ہر وقت میرے لیے دعا مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کے رستے پر چلائے، ہدایت کرے. میں نے اس سے کہا خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے، پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی یا نہیں؟ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہی نہیں. میں خاموش ہو گیا. تیسرے روز اس کی ماں پر فاضل گرا اور وہ راہی ملک سے عدم ہوئی. امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا. وہ سوگوار، مغموم اور دل شکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا. وہ اپنی عزیز ماں کو ویسے ہی اس کی میت کو چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیوں میاں صاحب آپ نے کیوں بلایا ہے؟ میاں صاحب نے کہا تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے، یہ خاص کام ہے. امین نے جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا پوچھا حضور یہ خاص کام کیا ہے؟ میاں صاحب نے سگریٹ سلگایا. بلیک مارکیٹ کا قصہ ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا، سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نپٹا سکتا ہے. امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا آپ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بھائی خدمت کی بات تم مت کرو، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے، گرفتار ہو جاؤ گے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 5,000 روپے ہوگا اور 1-2 برس کی قید. پہلوان نے پوچھا مجھے کیا ملے گا؟ جب وہاں سے رہ ہو کر آؤ گے تو معاملہ طے کر لیا جائے گا. امین نے میاں صاحب سے کہا حضور بہت دور کی بات ہے، جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے لیکن قید تو مجھے کاٹنی پڑے گی، آپ باقاعدہ سودا کریں. میاں صاحب مسکرائے تم سے آج تک میں نے کبھی وعدے کی خلافی کی ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو 3 مہینے کی قید ہوئی. جو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولیت تم تک پہنچائی. تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل گئے تو وہاں تمہیں ہر عیائش ہوگی. امین نے کہا جی یہ سب درست ہے لیکن کیا؟ لیکن میاں صاحب میری ماں مر گئی ہے. کب؟ آج صبح. میاں صاحب نے افسوس ظاہر کیا. کفنا دفنا دیا ہوگا؟ امین کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. میاں صاحب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے، میرے پاس تو افیم کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غور کیا اور امین سے کہا تو ایسا کرو، میرا مطلب ہے کہ تجہیز اور تخفین کا بند اور بست کر کے تم جلدی سے واپس آؤ. میں تمہیں ابھی دیے دیتا ہوں، تم کسی قسمت سے تردود نہیں کرنا چاہیے. تم گودام پر آؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو. امین نے اپنی میلی قسیم کی آستین سے آنسو پوچھے لیکن میاں صاحب میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دوں. میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا یہ سب رسمی چیزیں ہیں، مرحومہ کو دفنایا ہے سو یہ کام بڑی اچھی طریقے سے ہو جائے گا. تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے ساتھ جانے سے محرومہ کیا کوئی راحت پہنچے گی؟ وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں تم لوگ جاہل ہو. میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم کہ میرے جنازے میں کس کس عزیز اور دوست نے شرکت کی ہے. مجھے الگ جلا بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میری لاش کو چیلوں گدوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے کیا خبر ہوگی؟ تم زیادہ جذباتی نہ ہو. دنیا میں سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے. میں پوچھتا ہوں تمہاری کمائی کے ذرائع کیا ہیں؟ امین سوچنے لگا. چند لمحات اپنی بساط کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا حضور میری کمائی کے ذرائع آپ کو معلوم ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ تمہارے کام کرنے میں کیا حیل اور حجت ہے. میں تمہاری ماں کی تہذید اور تخفین کو ابھی بندوبست کر دیے دیتا ہوں اور جب تم جیل سے واپس آؤ گے تو امین پہلوان نے اب بڑے بھینڈے انداز میں پوچھا تو آپ میرا بھی بندوبست کر دیں گے؟ میاں صاحب بوکھلا گئے. تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان؟ امین پہلوان نے ذرا درست لہجے میں کہا امین پہلوان کو ایسی کی تیسی.
آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے؟ میں 1000 سے کم نہ لوں گا۔ 1000 تو بہت زیادہ ہے۔ امین نے کہا، زیادہ ہے یا کم ہے میں کچھ نہیں جانتا، میں جب قید کاٹ کر آؤں گا تو اپنی ماں کی قبر پختہ بنواؤں گا، سنگ مرمر کی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میاں صاحب نے اس سے کہا، اچھا بھائی 1000 ہی لے لینا۔ امین نے میاں صاحب سے کہا، تو لائیے اتنے روپے دیجئے کہ میں کفن دفن کا انتظام کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا، لیکن تمہارا کیا بھروسہ ہے؟ امین کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دی ہو۔ میاں صاحب آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں؟ بے ایمان آپ ہیں، اسی لیے کہ اپنے فائلوں کا بوجھ مجھ پر، میرے سر پر ڈال رہے ہیں۔ میاں صاحب موقع سناش تھے، انہوں نے سمجھا کہ امین بگڑ گیا، چنانچہ انہوں نے فوراً سے اپنی چرب زبانی سے رام کرنے کی کوشش کی اور امین کی طرف دیکھا، لیکن امین پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غسال اس کی ماں کی آخری غسل دے رہے ہیں، کفن بھی پہنایا جا چکا ہے۔ امین بہت متحیر ہوا کہ اس پر یہ مہربانی کس نے کی؟ میاں صاحب نے تو، لیکن وہ تو سودا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے جو تابوت کو سجانے کے لیے پھول گونتھ رہا تھا پوچھا، یہ کس آدمی نے اتنا اہتمام کیا؟ پھول والے نے جواب دیا، حضور آپ کی بیوی نے۔ امین چکرا گئے، وہ اپنے شدید تذبذب کا مظاہرہ کرتا مگر خاموش رہا۔ پھول والے سے صرف اتنا پوچھا، کہاں ہے وہ؟ پھول والے نے جواب دیا، جی اندر ہے، آپ ہی کا انتظار کر رہی ہے۔ امین اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی چارپائی پر بیٹھی ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں، یہاں کیوں آئی ہوں یہ آپ کا عجیب و غریب سوال ہے۔ امین نے اس سے پوچھا، میری بیوی تو کوئی بھی نہیں ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، میں میاں دین کی بیٹی ہوں۔ ان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی میں نے سب سنی اور امین نے کہا، اب اور کہنے کی ضرورت نہیں۔